الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن سماک عن ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نکاح کیا حضرت میمونہ بنت حارث سے اور آپ حالت احرام میں تھے۔ یعنی کہ یہاں سے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں ہو تو بندہ نکاح کر سکتا ہے، وطی تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نکاح کیوں کر سکتے ہیں اس کی دلیل قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا فن کی ما طاب لکم من النساء کہ نکاح کرو تمہیں جو پسند ہو عورتوں سے۔ اب نکاح مطلقاً رب تعالیٰ نے کہا تو جب جو پسند ہو سکتا ہے کہ اس کو نکاح احرام کی حالت میں اس کو پسند آ گئی ہو، بعد میں اس کو کوئی ملے ہی نہ، اب تیار ہو گئی تو اسی وجہ سے ادھر نکاح کر سکتا لیکن وطی نہیں کر سکتا۔ آگے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پچھنے لگائے جب کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ احرام کی حالت میں پچھنے لگوانا یہ بھی جائز ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ہجر اسود کا جب سے میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا بوسہ نہیں چھوڑا، یعنی کہ جب سے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ بوسہ دیتے تب سے میں نے بوسہ دینا نہیں چھوڑا، میں بھی دیتا تھا بوسہ، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن یمانی کے قریب گیا میں نے اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پایا۔ عطا بن ابی رباح سے مرسل یہ مروی ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اکثر رکن یمانی کو چھوتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے جبرائیل کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے پایا، اسی وجہ سے میں بھی کیا کرتا تھا، جاتا تھا۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم سے رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان ہو کر عرض کرتے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے کفر، فقر، ذلت اور دنیا و آخرت کی رسوائی کی جگہوں سے۔ آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت بیماری اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی اور آپ رکن یمانی اور ہجر اسود کو اپنی ٹیڑھی لکڑی سے بوسہ دیتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بندہ بیمار ہو تو سواری پر بھی دے سکتا ہے، جس طرح آج کل کرسیوں پر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ سعی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان بحالت بیماری اپنی سواری پر، تو صحیح بھی کر سکتا ہے بیماری کی حالت میں سواری پر۔ آگے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رمل کیا حجر اسود سے حجر اسود تک۔ رمل کہتے ہیں کہ سینہ تار یہ چوڑا کر کے بندہ تیز تیز قدم چلے، سینہ یہ چوڑا کرتے اس طرح اسی سے چلنا چلے، اس کو رمل کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے تو باقی میں اپنی میانہ روی کرتے ہیں، تو آپ نے یہ رمل کیا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، آگے نکالیں۔ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَشَائِخِ أَنَّهُمْ أَرَادُوا، یہاں سے اشارے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مشائخ ہیں نا ہمارے، انہوں نے جو ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تساوی کی بیان کیا ہے کہ ان کے درمیان اتحاد ہے، یہ جو اتحاد سے مراد وہ اتحاد لغوی نہیں لیتے بلکہ اتحاد سے مراد اتحاد اصطلاحی لیتے ہیں کہ ایمان اور اسلام مفہوم کے اعتبار سے ان میں تغیر نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ متحد ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ کیا ہے، متحد ہے، ٹھیک ہے۔ اتحاد لغوی یہاں سے مراد نہیں لیتے بلکہ اتحاد اصطلاحی مراد لیتے ہیں، یعنی کہ مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہے کہ مسلم وہ ہے جو مومن ہے اور مومن وہ ہے جو مسلم ہے۔ آگے بطور دلیل انہوں نے صاحب کفایہ کی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر اور نہیں چیزیں ہیں، رب تعالیٰ نے جو امر کیا یا نہیں کیا اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور اس کی الوہیت کے سامنے انقیاد اور خضوع کا نام اسلام ہے۔ اس کی الوہیت ہے، اس کے رب ہونے کے سامنے بندہ عاجز اور خضوع کا نام کیا ہے، ایمان ہے۔ اور خضوع اور انقیاد اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نہیں کو قبول کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بات نہ مانے اور بندے میں عاجزی آ جائے، بندہ اس بات کو قبول کر لے، تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے محقق نہیں ہوتا، دونوں میں عدم تغیر ہے،
دونوں میں کیا عدم تغایر ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ جدا نہیں ہو سکتے، اسی لیے اس کو کیا کہا، تساوی کہا، کہ مصداق کے اعتبار سے یہ دونوں تو ایک ہیں، اور اسلام اور ایمان یہ متحد ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ مومن ہوگا، جو مومن ہوگا جو مسلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ومن اثبت التغایر یقال سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں میں تغایر کا قائل ہے، کہتا ہے کہ ان دونوں میں تغایر ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس شخص کو کیا حکم دو گے کہ یہ بندہ مومن ہے مسلم نہیں ہے، یا مسلم ہے مومن نہیں ہے، تو پھر آپ اس بات میں کیا کہو گے؟ آپ اس طرح اگر ثابت کر کے دکھا دو کہ یہ بندہ مومن تو ہے لیکن مسلم نہیں ہے، یا یہ بندہ مسلم ہے مومن نہیں ہے، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ ان میں تغایر ہے، پھر ہم مان جائیں گے ان میں کیا ہے، تغایر ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ وظاہر کلام المشائخ، اور مشائخ علیہ رحمہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے عدم تغایر سے مراد لی ہے، عدم تغایر سے یہ مراد لی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا، مفہوم کے اعتبار سے اتحاد کا ارادہ نہیں کیا، مفہوم کے اعتبار سے اتحاد کا ارادہ نہیں کیا ہے، جیسے کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ ایمان اللہ کی تصدیق ہے ان احکام کے بارے میں جو اس نے اپنے اوامر و نواہی کے متعلق خبر دی، اوامر و نواہی کے متعلق خبر دی، اور اسلام یہ ہے کہ اس کی الوہیت کے سامنے عاجزی کرنا اور اس کے احکام کو ماننا، عاجزی کرنا اور احکام کو ماننا، اور یہ امر اور نہیں کو قبول کیے بغیر محقق ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ عاجزی کرنا اور احکام کو ماننا، یہ بندہ جب تک رب تعالیٰ کے امر کو نہ مانے گا یا نہیں کو نہیں مانے گا تو یہ ان کے بغیر یہ متحقق ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو حکم کے اعتبار سے ایمان اسلام سے جدا نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے ایمان اسلام سے منفک نہیں ہے، لہذا ان دونوں میں تغایر نہیں ہے، ان دونوں میں تغایر نہیں ہے۔ ومن اثبتا، اور جو ان دونوں کے درمیان تغایر کو ثابت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو ایمان لایا اور اسلام نہیں لایا، اور ایمان نہیں لایا، یا اسلام لایا ایمان نہیں لایا، تو وہ اگر ان دونوں میں سے ایک کے لیے ایسا حکم ثابت کر دے تو دوسرے کے لیے ثابت نہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے قول کا باطل ہونا ظاہر ہے، کہ بندہ یہ ثابت کر دے تو ہم مان لیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے مسلمان نہیں ہے، تو پھر تو ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے، ورنہ ان کا قول جو ہے وہ کیا ہے، باطل ہی ہے سراسر، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے، محنت کر کے آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ آگے وعلی ھذا قلنا المرفق والکعبۃ داخلان تحت حکم الغسل فی قولہ تعالی المرفقان۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا ہے کہ مرفق اور کعب یعنی کہ ٹخنے اور یہ کوہنی یہ کیا ہے، دھونے میں شامل ہے، یہ کیا ہے، دھونے میں شامل ہے، کیونکہ یہاں کیا ہے، الی المرفقان الی الکعبان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الہ انتہائی غایت کے لیے اور اسقاط کے معنی کو ضمن میں لیا ہوا ہے۔ کیوں اسقاط کے معنی کو ضمن میں لیا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کہا کہ دھو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو، تو یہ تو پورا ہو سکتا ہے، چاہے ادھر اتنے تک دھو لے، ہاتھ کا اطلاق اتنا بھی ہوتا ہے، اتنا بھی ہوتا ہے، اتنا بھی ہوتا ہے، اتنا پورا دھو لے، اور پاؤں کا اطلاق بھی پورا ہوتا ہے، ناف کے نیچے سے لے کر پاؤں تک، تو یہ جو ہے اسقاط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ یہاں پر الہ جو ہے یہ کس کا معنی دے رہا ہے، اسقاط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے، کہ یہ اسقاط کے معنی کو فائدہ دے رہا ہے کہ ادھر تک ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ادھر تک کیا ہے، ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور لہذا ادھر تک کوہنیوں تک دھونے اور ٹخنوں تک دھونے ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اسقاط کے معنی کو فائدہ دے دے تو پھر وہ غایت اس میں شامل ہوتی ہے، لہذا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹخنے بھی شامل ہے اور کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ شامل نہ کرے تو پھر تو پورا دھونا پڑتا، ٹھیک ہے، اسقاط کا معنی نہ لیتے تو پورا دھونا پڑتا، ٹھیک ہے، اور اسقاط کا فائدہ دے تو پھر غایت داخل ہوتی ہے، لہذا داخل ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹخنے اور کوہنیاں دھونے میں شامل ہے، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ مرفق اور کعب داخل ہے دھونے کے حکم میں اللہ تعالیٰ کے قول میں الی المرفقان، کیونکہ کلمہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے ہے، کلمہ الہ اسقاط کے لیے، اس لیے کہ اگر کلمہ الہ نہ ہوتا تو پورا ہاتھ کو گھیر لیتا، پورے ہاتھ کو دھونا کیا ہوتا، واجب ہوتا، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ رکبہ ننگ سے
یعنی کہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ ننگ سے یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ یہ ہے کہ الہ اسقاط کے معنی کے لیے آتا ہے. اس کی مزید ایک مثال دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گھٹنا بھی شرمگاہ میں داخل ہے. گھٹنا بھی شرمگاہ میں داخل. رسول اللہ کا قول ہے کہ مرد کا ناف ستر کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ادھر رکبہ کا ہے, گھٹنے تک. اب اگر رکبے کو حذف کر دیں تو مغیّا ماقبل مغیّا ناف کے نیچے, تو ناف کے نیچے تو پھر پاؤں تک, ٹخنوں تک یہ سارا کا سارا ناف ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا کیا ننگ ہوگا, یعنی کہ پاؤں تک دھو سکتے ہیں, پاؤں تک چھپانا یہ فرض ہوگا, یعنی کہ یہ سارا کا سارا ننگ بن جائے گا نا. تو یہاں پر الہ آ گیا, الہ رکبہ کے ٹخنوں تک, تو ٹخنوں تک یہ اپنے علاوہ کو اس نے ساکت کر دیا, بھائی ٹخنوں تک ہے, گھٹنوں تک, سوری گھٹنوں تک ہے, اور گھٹنوں تک ہی چھپانا کیا ہے, فرض ہے. اور یہ اسقاط کے لیے آیا, اور اسقاط کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسقاط کے لیے جب آئے تو پھر اس کی غایت جو ہوتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے, لہذا جو گھٹنا ہے وہ ننگ میں داخل ہے کیونکہ یہ اسقاط کے لیے آیا ہوا ہے. اگر اس کو نکال دے تو ہو سکتا ہے ناف کے نیچے تھوڑا سا لے لے, یہ ننگ یہ سارا لے لے. ٹھیک ہے, سب کو شامل ہوگا. اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ رکبہ یعنی کہ گھٹنا عورت کا جز ہے, یعنی کہ عورت سے مراد ننگ کا جز ہے, ننگ کا جز ہے, کیونکہ رسول اللہ کے قول عورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ, کہ مرد کا ننگ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک. اب گھٹنا یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, سمجھا دیا ہے. میں کلمہ الہ اسقاط کے معنی کا فائدہ دیتا, لہذا رکبہ حکم میں ننگ میں داخل ہے, ننگ کے حکم میں داخل ہے, ننگ کے حکم میں کیا ہے, گھٹنا داخل ہے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, پیچھے یہ بات ساری گزر گئی, اس کی بحث آپ نے کرنی ہے, اور آپس میں تکرار جب تک نہیں کرو گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اچھی طرح سے تکرار کرنا سبق کا. آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا, قال و تسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء. اب یہاں سے یہ بیان سنتے بیان ہو رہے ہیں صاحب قدوری, یہ آپ ذہن میں رکھنا, یہ جو ہے نا ہدایہ شریف, اس کا متن جو ہے, یہ متن ہوگا, یہ میں نے بات پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ شاید نہیں کی, شاید کی ہوئی ہے, یہ متن ہوگا, یہ جو ہائیڈنگ میں لکھا ہوا ہے, یا میرے پاس تو یہ اس طرح ہے, یہ دیکھیں, یہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس مکتبۃ البشریٰ کا ہے یہ کتاب تو یہ ریڈ کلر کا لکھا ہوا آئے گا. اگر مکتبۃ البشریٰ نہیں ہے, کوئی اور مکتبہ ہے, تو اوپر لائن لگی ہوگی, تو جس کے اوپر لائن لگی ہوگی وہ متن ہوگا, آگے اس کی شرح ہوگی. ٹھیک ہے, جو متن ہے وہ صاحب قدوری کا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, متن کس کا ہے, صاحب قدوری کا ہے. فرماتے ہیں صاحب قدوری کے تسمیۃ اللہ تعالی وضو کے ابتدا میں یہ بھی سنت ہے. رسول اللہ کے قول کی وجہ سے لا وضوء لمن لم یسمی, کہ نہیں ہے وضو اس شخص کا جس نے تسمیہ نہ پڑھی. مراد اس کے ساتھ فضیلت کی نفی ہے, یعنی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ تسمیہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر تسمیہ نہ پڑھے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, اور ایسا کہ وہ مستحب ہے. ایسا بات یہ ہے, یعنی کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک تسمیہ پڑھنا یہ مستحب ہے, سنت نہیں ہے. اگرچہ اس کو ذکر کیا کتاب میں سنت, اگرچہ کتاب میں یعنی کہ قدوری شریف میں اگرچہ اس کو سنت کہا گیا ہے, لیکن ہے یہ اصل قول کے مطابق یہ مستحب ہے, سنت نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا. اور نام رکھا جاتا ہے, اور بسم اللہ پڑھی جائے استنجے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ سنت, اور یہی صحیح ہے, یعنی کہ استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے, سنت. اور مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے, لِأَنَّهُ قَالَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ, اس لیے کہ ہمیشگی اختیار کی ہے اس پر رسول اللہ نے اس پر ہمیشگی, یوادبو ہمیشگی اختیار کی ہے. ٹھیک ہے, وَإِنْدَ فَقْدِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ, اور اس کے نہ ہونے کے وقت یعالجو کرے بالإصبع, انگلی کے ساتھ, یعنی کہ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر اس طرح انگلی سے کے ساتھ کرے, لِأَنَّهُ, کیونکہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس طرح یعنی کہ مسواک جب نہیں ہوتی تو آپ انگلی کے ساتھ مسواک کرتے تھے, تو اس طرح بھی کیا ہے, سنت ہے. اگر مسواک نہ ہو, مسواک ہو تو پھر مسواک سے کرنا کیا ہے, سنت ہے. اگر مسواک نہیں ہے تو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی ٹوتھ پیسٹ کی طرح یہ بھی سنت ہی ہوگا. ٹھیک ہے, سنت کے ترجمے میں آئے گا. والمدمدۃ والاستنشاق, اور کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشگی پر کیا ہے, اس کو ہمیشہ کیا ہے, اس کو ان دونوں کو ہمیشہ کیا ہے. وہ کیفیت, اور ان دونوں کا طریقہ یہ کہ
कुरली करे 3 मरतबा, 3 मरतबा कुरली करे। वयाखुदु लिकुल्लि मर्रतिन माअन जदीद, और ले हर मरतबा नया पानी, हर मरतबा यानी कि एक मरतबा नल से पानी लिया, नल बंद किया, कुरली की अच्छी तरह, फिर नल को खोला, पानी लिया, फिर कुरली की अच्छी तरह, फिर तीसरी मरतबा इस तरह नल खोला, पानी ली, पानी कुरली की अच्छी तरह, फिर नाक में पानी भी इसी तरह चढ़ाया, यानी कि हर मरतबा पानी लिया और पानी चढ़ाया। और ये हिकायत है आपके वुज़ू से, यानी कि ये आपके वुज़ू ही से, रसूलुल्लाह के वुज़ू से ही हिकायत है कि आप इसी तरह करते थे। वमसहुल उज़ुनैनि, और दोनों कानों का मसा करना, दोनों कानों का मसा करना ये भी सुन्नत है। वो सुन्नत है सर के पानी के साथ, सर के पानी के साथ सुन्नत है, यानी कि ये नहीं है कि बंदा पहले क्या करे, वुज़ू कर लो, एक मरतबा पानी लिया, अब सर का मसा किया, फिर उसके बाद नया पानी लिया, फिर कानों का मसा किया, तो इस तरह नहीं, बल्कि सर के पानी के साथ, यानी कि एक मरतबा ही पानी लिया, फिर इसी तरह सारा किया और ये मसा किया, तो इस तरह ये सुन्नत है। ये नहीं है नया पानी लेना, नहीं। इमाम शाफी इख्तिलाफ करते हैं, वो कहते हैं कि नया पानी लेना सुन्नत है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नया पानी लेना सुन्नत है। वो कहते हैं कि सुन्नत है उनके नज़दीक नया पानी लेना, ठीक है, नया पानी लेना उनके। तो दलील हम उन पर देते हैं कि रसूल ने फरमाया कि अल उज़ुनानी मिनर रासी, के कान ये सर से है, और मुराद हुक्म को बयान करना है, ना कि खलकत को। यानी कि रसूल ने जो ये फरमाया ना कि जो कान है ये सर से, यानी कि सर का हिस्सा ही है, यानी कि सर में शामिल है। धोने में जब धोएंगे तो इसी तरह सर से आएंगे और कान भी साथ में धो लेंगे, ये नहीं कहा। इससे मुराद ये नहीं है कि कान अलहदे पैदा हुए हैं, सर अलहदा पैदा हुआ है, बल्कि मुराद हुक्मन कान और सर एक ही है, कि जब कुल सर है, जुज क्या है, कान है, तो जुज में कुल में जुज शामिल होता है, लिहाजा सर में कान शामिल है, ये एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से मेहनत करके तकरार करना है, और अच्छी तरह से हाशिया भी ये निकाल कर आया करें, आप सारा हाशिया को पढ़ के आया करें, और आगे से बिल्कुल आसान ही है, मुश्किल नहीं। ये सारे मसाइल आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आप खुद ही निकाल कर आया करें, ठीक है। क्या किया जाए, खुद ही निकाल कर आया करें। इंशाल्लाह आगे कुछ चलेंगे तो फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा ये किताब पढ़ाना, ये खुद ही आप निकाल कर आया करेंगे किताब को, ठीक है। पढ़ा सुना कबूल।